الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم رب زدنا علما سیرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے اہل زمین میں سب سے اچھے ہیں۔ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ ضروری باتیں بیان کرنے کے بعد اب میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسب مبارک کے ذکر کی طرف توجہ کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے توفیق کی دعا مانگتے ہوئے عرض کرتا ہوں، بلا شبہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نسب کے اعتبار سے اہل زمین میں اچھے ہیں۔ صحیح مسلم 2776، واصلۃ بن اسقع رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اولاد ابراہیم علیہ السلام میں سے اسماعیل علیہ السلام کو چن لیا اور اولاد اسماعیل علیہ السلام میں سے کنانہ کو چن لیا اور اولاد کنانہ میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے اولاد ہاشم کو چن لیا اور ہاشم میں سے مجھے چن لیا۔ اور اسی طرح مختلف مرسل اور موصول سندوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول مروی ہے کہ میں نکاح کے ذریعے پیدا ہوا ہوں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ اور میری ماں تک میری نسب میں کہیں بھی زنا نہیں پایا گیا اور دور جاہلیت کی زناکاریاں مجھے دور سے بھی چھو کر نہیں گئی۔ ہمارے شیخ البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب ارواء الغلیل 1972 میں اس روایت کو مختلف سندوں پر کلام کیا ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ روایت درجہ حسن کو پہنچتی ہے، اس لیے میں نے اسے صحیح الجامع الصغیر 3218 اور 3220 میں ذکر کیا ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اور اسی طرح اس گواہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریشی دشمنوں نے بھی دی، ان میں سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 7، صحیح مسلم 1773، جب ہرقل نے ان سے پوچھا، ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ وہ تمہارے درمیان نسب کے اعتبار سے کیسا ہے، تو کہا ہو فینا ذو نسب، وہ ہمارے درمیان اچھے نسب والا ہے۔ تو ہرقل نے کہا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومها، اسی طرح انبیاء ہمیشہ اپنی قوم کے سب سے اچھے نسب والوں میں سے بھیجے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب اس طرح بیان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک مندرجہ ذیل ہے۔ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہر ابن مالک ابن النضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان۔ اہل سیر و انساب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ جس پر سب کا اتفاق ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عدنان تک ہے، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا ہے۔ دوسرے حصہ میں اختلاف ہیں اور تیسرا حصہ اسماعیل علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے
پہلے حصہ کا ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہاں تک یقینی طور پر صحیح ہے، ماہرین نسب کے درمیان اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، عدنان کے اوپر اختلاف ہے، لیکن اس بات میں ماہرین نسب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں کہ عدنان اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور تابعین رحمہم اللہ کے نزدیک صحیح قول کے مطابق اسماعیل علیہ السلام ہی ذبیح اللہ تھے۔ اور اسی طرح میں نے بہت سے ائمہ اور محدثین کی طرح صرف پہلے حصہ کو بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے، جیسے کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب زاد المعاد میں، اور ہمارے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح السیرۃ النبویہ میں بیان کیا ہے، اور ہمارا یقین کامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ عدنان اولاد اسماعیل میں علیہ السلام میں سے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور یہ کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ عبداللہ سے ابراہیم علیہ السلام تک، اور ابراہیم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام تک اہل زمین میں نسب کے اعتبار سے سب سے زیادہ اشرف اور اکرم تھے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری 3557 ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں آدم علیہ السلام سے اب تک ہر زمانے میں سب سے بہتر بنایا گیا، یہاں تک کہ میں اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر بھیجا گیا۔ ان نصوص سے ثابت ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سے سب سے اعلیٰ نسب والے تھے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین وہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حقوق ادا کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، اور روز قیامت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں مبارک حوض کوثر کا پانی نصیب کرے، آمین۔ ھذا من عندی واللہ اعلم بالصواب۔